یہ آج کے زمانے میں نا بڑی بدعت کرنے کا رواج ہے۔ تو چونکہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو اس میں بڑی سمجھ جانے والی باتیں ہیں کہ 20 رکعت تراویح کو جو ہے نا وہ اس کو بدعت کہتے ہیں، اور 8 وہ لوگ جو حضرات جو 20 کو بدعت کہتے ہیں وہ 8 ضرور پڑھتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ 8 رکعتیں ہیں نا، یہ اصل میں تہجد کے ٹائم پڑھی جاتی تھی، ٹھیک ہے، عشاء کو نہیں پڑھی جاتی تھی۔ یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کے وقت پڑھی ہیں 8 رکعتیں، اور 7 3 وتر بھی آپ ملاتے تھے، اس لیے صبح اگر وتر پڑھیں تو بڑا افضل مقام ہے۔ تو اب سوچیں ذرا کہ وقت تو انہوں نے تبدیل کر دیا، دے ہیو چینج دا ٹائم، کہ وہ یعنی صبح کے وقت، تہجد کے وقت، یہ عشاء کے وقت، ایک تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2 یہ دیکھیں کہ اگر صرف صحیح حدیث کو ہی ماننا ہے اور اجتہاد کو نہیں ماننا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد فرمایا، اور حدیثیں مختلف ہیں۔ اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ ان کی تقلید کرو، قرآن کی تقلید کرو، پھر سنت اور صحابہ ہیں یہ تقلید ہے۔ پھر ایک اور بھی سچی حدیث ہے، ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ، چاہے اہل بیت کی محبت ہے، چاہے صحابہ کی محبت ہے۔ اور تیسری یہ بھی حدیث ہے کہ صرف 2 کو فالو کرنا، وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شیخین کریمین کہتے ہیں۔ تو اب وہ حضرات جو ہے نا ان دونوں کی، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعم البدع کہا کہ ایک سب سے اچھی بدعت، تو 2 قسمیں ہیں، ایک اچھی بدعت ہوتی ہے، ایک سیئہ ہوتی ہے، بری والی۔ تو بری بدعت تو ہر وقت ناجائز ہے، چاہے جھوٹ بولے، چاہے کچھ بھی کر لے، غلط ہے وہ۔ لیکن اچھی چیز اگر وہ بیسکس کے خلاف نہیں تو یہ جائز ہے، بلکہ اس کے لیے ریوارڈ ہے کہ جتنے بندے ول پریکٹس دیٹ سننا تو دے ول بی ریوارڈڈ۔ تو اس لیے اسلام بہت واسٹ ہے، بڑا الاسٹک ہے، اسلام بڑا ہی لچکدار ہے الحمدللہ۔ بیسکس کو جرت نہیں ہماری چھیڑنے کی، جو سیٹلڈ ہو گیا، لیکن اس میں مزید رنگ بھرنا اور اسی بیسکس کے اوپر بھرنا، یعنی اسی سے انفر کرنا، تو یہ جائز ہے۔ تو اس لیے ہمارے مسائل نئے پیدا ہو رہے ہیں، وی آر گوئنگ ٹو سالو، نہیں تو بہت مشکل ہو جاتا زندگی سپینڈ کرنا۔ اوکے، آپ مجھے بتائیں کہ 29 یعنی کہ یہ 29 دن پڑھتے ہیں، 30 دن بھی ہو سکتی ہیں، تو ان سے پوچھنا چاہیے بھائی اللہ تمہیں ہدایت دے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صرف 3 دن پڑھی ہیں۔ ایک تو آپ نے ٹائم چینج کر لیا، دوسرا یہ ہے کہ 3 سے آپ 29 30 خود پڑھ لیتے ہو، تو پھر یہ بتائیں کہ اس طرح پھر آپ بھی بدعتی ہو گئے اگر ڈیفینیشن یہی ہو۔ آپ نے بھی تو یعنی ایک طرف کہتے ہیں جی یہ ایک طرح کا ایک ناٹ جوڈیشل آرڈر، مین کہ پرماننٹ آرڈر نہیں تھا، دیٹ واز اکارڈنگ ٹو دی سچویشن آف دیٹ انوائرمنٹ، اس وقت کے حالات کے مطابق تراویحاں جو ہے نا کی گئیں، اس لیے ہم نہیں مانتے 20 کو۔ تو بھائی پھر آپ اللہ کے ولی، اللہ تمہیں ہدایت دے، یعنی اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لائے وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ایک یہ بھی اس کی اصطلاحاً اس کی تشریح ہے۔ تو پھر ان کو چاہیے کہ نعوذ باللہ 3 دن پڑھتے، پھر 29 یا 30 دن تو انہوں نے بھی مان لیا۔ تو لہٰذا دیکھا نا اپنی کنٹروورسی خود کر ڈالنا۔ اس طرح اور بھی مسائل ہیں جس میں وہ خود کنٹروورسی کرتے ہیں، مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اس کے تحت کہا جاتا ہے کہ جناب صرف اللہ سے مانگو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، صرف اللہ سے مانگو۔ اس میں یہی ہے کہ کسی سے بھی کچھ ملے، کسی سے بھی کچھ آپ ظاہری طور پہ مانگ رہے ہوں، چاہے ایون کہ آپ کی سیلری ہے، آپ کا کوئی بزنس ہے، تو نیور تھنک کہ وہ بزنس دے رہا ہے یا سیلری والا جو اجر ہے وہ دے رہا، نو، وہ اللہ دے رہا ہے، وسیلہ صرف وہ چیزیں بن گئی ہیں۔ اور اگر ایسی انٹرپریٹیشن نہ مانی جائے تو خود ان حضرات سے پوچھو کہ آخر مسجد میں کس طرح ڈبے رکھے ہوئے آپ لوگوں نے؟ کہ اللہ کو تو ڈبوں کی حاجت نہیں ہے، پھر اللہ دے گا، آپ کہتے ہو صرف اسی سے مانگو، تو پھر اللہ سے ہی مانگو، ڈبے کیوں رکھتے ہو؟ اور اس سے بڑھ کے یہ مہینہ ماشاءاللہ فطرانے کا ہے، تو الحمدللہ انشاءاللہ سب ادا کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، اللہ ہمیں توفیق اور ہدایت دے مال کو ستھرا کرنے کے لیے۔ تو مجھے بتائیں کہ پھر اللہ سے ہی کہنا چاہیے، پھر لوگوں سے زکوٰۃ کیوں لیتے ہیں؟ تو یہ انٹرپریٹیشن غلط ہے۔ یہی انٹرپریٹیشن ہے کہ سب کچھ کا مالک خالق اللہ ہے،
اس نے جس کو جو طاقت دی، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ اولیاء ہیں، چاہے وہ ملائک ہیں، چاہے وہ کچھ اور چیز ہے، مثلا ہوا کو آپ نے حکم دیا، ٹھیک ہے، ہوا کو حکم دیتے تھے سیدنا سلیمان علیہ السلام، یا خود اللہ تعالیٰ بھی ایسے واقعات ہیں، یہ ہوائیں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہواؤں سے کام لے لیتے ہیں، مچھر سے کام لیا، تو بیسیکلی مچھر از ناٹ کمپیٹنٹ، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دے رکھی ہے، تو لہٰذا یہی انٹرپریٹیشن کریں تو بچ سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ کی کھالیں اکٹھی کرنا، آپ کے فطرانے اکٹھے کرنا، جو ہے نا آپ کی باقی چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ ڈبے رکھنا مسجد کے اندر، چندے مانگنا، گرانٹس لینا گورنمنٹ سے، پھر یہ سارا شرک ہو جائے گا نعوذ باللہ، جو کہ حرام ہے، اللہ اس سے بچائے ہمیں، لیکن امت کو مشرک نہیں کہنا چاہیے، یہ امت جو ہے الحمدللہ خیر الامہ ہے، اور اس کی میجارٹی حق پہ ہے، اور الحمدللہ آج اہل سنت ہی حق پہ ہیں، اور چونکہ میجارٹی میں ہیں وہ، تو اس لیے گزارش ہے کہ ایسی انٹرپریٹیشن کرنے سے پہلے بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ میں تراویح پہ تنقید تو کر رہا ہوں، لیکن خود ہی اسی کی زد میں آ رہا ہوں، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس امت کو اکٹھا کرے، ہم ایک ہیں، اور الحمدللہ جو وہ لوگ ہیں جو ہمارے آقا اسلام کی وہ بھی امت ہی ہیں، امت دعوت، تو ان کو بھی اگر ہم اکٹھے ہو جائیں پھر دے ول بی امپیکٹڈ، ان پہ اثر پھر پڑ سکتا ہے، ایسے کیسے پریچ کریں گے ہم، پاسبل ہی وہ کہیں گے جی خود آپس میں لڑ رہے ہیں، دیکھیں نا تھوڑی سی بھی چپکلش ہو جائے تو اس گروپ کی اس گروہ کی جو ہے وہ جو ایک پبلسٹی یا روب ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس امت کو ایک کرے اور ہمیں صحیح انٹرپریٹیشن کی توفیق دے، کہ مسئلہ انٹرپریٹیشن کا ہی ہے، قرآن حدیث کو نہیں بدل سکتا، لیکن تشریح بدل دیتے ہیں، اس کا موقف جو ہے نا قرآن پاک اور حدیث کا جو ہوتا ہے وہ نہیں کرتے، بلکہ اپنی منمانیاں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔